پہلے میرے کیس کا اعلان کرو. اعلان ہو گیا. ایک اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور ایک ہے کہ سارے زمانے میں اچھائی کا اعلان ہو جائے. تو جب کسی کی عزت کا اعلان ہو جائے نا تو اندر ایک نفس کی خناسیت کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں بڑا اعلیٰ ہوں، میں بڑا اچھا ہوں. تو اس پر سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نفس کو خطاب فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. بری قرار نہیں دیتا. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. قرآن یہ کہتا ہے اسی سورہ یوسف میں کہ جب زلیخا نے کمرے شمرے بند کر کے نا جی تو وہ کہا کہ میری طرف آؤ، قالت حیت لک، تو اس وقت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو فرمایا کہ قال معاذ اللہ، مگر اس سے پہلے ایک بات اور ہو گئی تھی. وہ یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ تھوڑا سا ارادہ کر لیا، ادھر سے بھی ارادہ ہو گیا اور بولیے ادھر کسے بھی ارادہ ہو گیا. اب ادھر سے کیا ارادہ تھا، ادھر سے کیا ارادہ تھا، یہ تو کبھی پھر انشاءاللہ بات ہوگی تو کریں گے. مگر جب ادھر سے ارادہ بنا، چونکہ نوجوان تھے، حسین تھے اور وہ سارا مسئلہ تھا، تو اس پر سیدنا یوسف علیہ السلام اس نے سارے دروازے بھی بند کر دیے تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ادھر سے بھی کچھ ہو گیا اور ادھر سے بھی ہو گیا. لولا ان رأى برہان ربی، اگر یہ اللہ کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آگے بڑھ جاتے، کیونکہ آگے تو کوئی رکاوٹ تھی نہیں. مگر وہ اللہ کی دلیل دیکھ لی اور نعرہ لگا دیا قال معاذ اللہ، اور پھر بھاگے تو دروازے خود بخود. وہ جو وہ ہمہ بہا تھا نا، اس پر کہا کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. میں بھی تو انسان تھا، ارادہ تو میرا بھی ہو گیا تھا، پر اللہ نے مجھے بچا لیا. یا میرا ارادہ بچنے کا تھا، تو میرا ارادہ تھا، اندر جو میرا نفس امارہ تھا وہ مجھے ابھار رہا تھا. تو لہذا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار ہے. اور ہماری بربادی کا سبب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر عیب ہی نہیں نظر آتا. کوئی پریشانی آ جائے تو کہتا پتہ نہیں کیڑا گناہ کر بیٹھا، تو سارا دن کردہ کی ہے. تو ہے کوئی جنید بغدادی جو یہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں جی کیڑا گناہ کر بیٹھا. گناہ ہی تو کرتے ہیں، ہمارے بولنے میں گناہ ہے، سننے میں گناہ ہے، دیکھنے میں گناہ ہے، گناہ ہی گناہ ہے. اور جن کے ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار دے سکتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، میرا نفس تو بے شک برائی بھر ابھارنے والا ہے. نفس ہمارا الا ما رحم ربی، ہاں اس نفس کے چنگل سے وہی بچتا ہے جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے. آج ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں گمراہ کر دیا. کبھی سوچا کہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ کیوں بھائیو؟ آج ہم تو ساری برائیاں شیطان پر ڈالتے ہیں اور ہے بھی وہی کروانے والا، اصل محرک تو وہی ہے. مگر شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ حضرات وہ نفس تھا، اس کے نفس میں یہی کانٹا پھنس گیا تھا. اس نے کہا یہ آدم مٹی کا ہے، ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں. یہ چیز مار گئی. اور یہ تکبر سب سے خطرناک ہے. ایک دولت کا بھی تکبر اچھا نہیں ہے، حسن کا بھی اچھا نہیں ہے، مگر یہ تکبر کہ میں اعلیٰ ہوں اور یہ ادنا ہے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس نے عزازیل کو شیطان بنا دیا. وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرشتوں کا سردار تھا، پر اس بات سے وہ شیطان بن گیا، قیامت تک کا لعنتی بن گیا. تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، فرمایا 3 چیزیں میری امت کو ہلاک کر دے گی، برباد کر دے گی. نمبر 1 فَهَوًا مُتَّبَعٌ، اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا. بولو جی، اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا. دیکھ لو بھائی،
لوگوں نے گھروں میں اتنے اتنے بڑے کتے رکھے ہوئے ہیں، کیا جی پیار بڑا ہے جی۔ یہ آدھی وہ پا کے کچھا پیچھے کتا پکڑا ہوتا ہے اور وہ گلیوں میں بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ کسی یتیم سے پیار کر لیتے، کسی مسکین سے کر لیتے۔ میں مدرسے میں ہوں، بچے میرے پڑھتے ہیں میرے پاس، ایسی ایسی بچوں کی ضروریات ہیں، پیسے نہیں ہوتے پاس، اور یہاں کتوں پر لگ رہے ہیں جی، گھوڑوں پر لگ رہے ہیں جی، انسانوں کو پوچھتا نہیں۔ اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے محبوب ذرا دیکھو نا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشوں کو خدا بنا رکھا ہے، جو خواہش میں آئے کرتے جا رہے ہیں۔ یہ چیز میری پوری امت کو برباد کر دے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَشُحٌ مُطَاعٌ، ایسا کنجوسی کا جذبہ کہ دل میں آئے اور بندہ مطاعن اس کی پیروی کرے، بولیے اس کی پیروی کرے۔ ویسے جذبہ آنا برا نہیں ہے، کسی کو آ گیا میں بچت کروں، یہ کروں وہ کروں، مسئلہ نہیں ہے، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ میرے دل میں خواہش آیا کہ شہباز شریف کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتنے میں پہنچ جاواں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں، کوئی کیس نہیں ہے۔ میری خواہش آیا کہ میں جناب سعودی عرب میں جا کر اس بادشاہ کو ہٹا کے خود بن جاؤں، کوئی فتویٰ بولو نا۔ پر اگر میں گن نکال کے شہباز شریف کی گوڈے چ پھیر مارا تو یہ فتویٰ لگے گا، اس پر کیس بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو فرمایا اگر بخیلی کا جذبہ آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، پر اگر اس جذبے کی پیروی کر لی اور بخیل بن گئے تو یہ چیز میری پوری امت کو برباد کر دے گی۔ کبھی آپ کے دل میں آتا ہے نا اس کو پیسے دے دوں، اچھا بندہ ہے، حافظ ہے، عالم ہے، مدرسے کا طالب علم ہے، تو دے دیا کرو، اس میں بڑی پتہ نہیں کون کون سی ترقیاں چھپی ہوتی ہیں۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہلکا سے سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ۔ 3 آدمیوں کا ذکر آیا حدیث پاک میں، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا، اور ایک کوڑ کا مریض تھا، ٹھیک ہے، بیٹھے اپنی اپنی زندگی میں دھکے دھوڑے کھا رہے تھے۔ ایک فقیر آیا اندھے کے پاس کہ بھائی تیری کو خواہش، اس نے کہا جی اگر میری آنکھیں مل جائیں تو کمال ہو جائے، اور بڑا غریب ہوں، تھوڑی سی پیسہ ویسا بھی ہو جائے۔ اس نے دعا کی، اللہ نے اسی وقت آنکھیں عطا کر دی، اور اس کو ایک بکری دے دی یا ایک درہم دیا، اس نے بکری خریدی، اس سے ماشاءاللہ ایجڑ بن گیا، وہ تو 100 سے بھی اوپر چلی گئی۔ گنجے سے پوچھا ٹکلے صاحب سے، بھائی تیری کو خواہش؟ تو ٹکلا کہنے لگا بھائی میں تو سر چھپاتا پھرتا ہوں، بڑا غریب ہوں، اگر میرے سر پہ بال آ جائیں تو بال بڑا حسن ہے، اور کوئی میرے پہ پیسہ شیسا بھی آ جائے۔ فقیر نے دعا کی، اللہ نے اسی وقت بال اگا دیے، اس کو کچھ پیسے دیے، اس نے گائے خرید لی، وہ گائے ایک سے 100 سے بھی اوپر چلی گئی، ایجڑ بن گیا۔ تیسرا ملا کوڑ کا مریض، وہ نقاب شکاب کر کے تو وہ بیچارہ ماسک واسک پہن کے پھرتا تھا کہ میرا منہ کوئی دیکھ نہ لے۔ فقیر اس کو بھی ملا، اس نے کہا جی میں ابھی میری خواہش ہے کہ میرا چہرہ صاف ہو جائے اور کچھ پیسہ ویسا بھی آ جائے۔ دعا کر دی، اللہ نے زخم اسی وقت ٹھیک کر دیا۔ پیسے دیے، اس نے اونٹنی خریدی، اونٹنی سے مال و مال۔ جب یہ تینوں فل مالدار ہو گئے، بگ مین بن گئے، وہی فقیر تینوں کے پاس آیا۔ وہ پہلے گیا جناب اس کے پاس، کوڑی کے مریض والے کے پاس، اس کو کہا یار مجھے دے دو اللہ کے نام پہ، بھائی کبھی تیرے اوپر بھی بڑی برے حالات تھے، دیکھو اللہ نے تجھے رنگ لگا دیا، آج میری مدد کر، اللہ تجھے اور رنگ لگائے گا۔ جی وہ کہنے لگا چلا اے پیو دادے دی کمائی ہے، نہیں سمجھے ہو؟ کوڑیاں نہیں گلاں کرنی۔ جی ہاں، اے پیو دادے دی کمائی ہے، اسی یہ پیسہ ایویں آ جاتا ہے، آ گیا منہ چکے لین واسطے۔ اس نے کہا تو اوپر سے ہی امیر ہے، اس نے کہا بہت جلدی پوچھتی، اس نے کہا اچھا بھائی تو جیسے پہلے تھا نا اللہ تجھے ویسے کر دے۔ ساری مر گئی اور وہ کوڑ کا مرض دوبارہ آ گیا۔ پھر وہ ٹکلے صاحب کے پاس گیا، اس کو کہا بھائی دیکھ
میں غریب ہوں میری مدد کر دے. ایک وقت تو بھی تھا کہ بڑا غریب تھا اور سر بھی تیرا گنجا تھا. آج دیکھو اللہ نے ساری نعمتیں دے رکھی ہیں. حضرات وہ بھی آکڑ گیا, وہ بھی گجرا والا کا ہی نکلا. اس نے کہا بھائی چل آ جاندے ہو منہ چک کے اتنے تھوڑے ابے دے ایویں پیسے آئے نے, اے بڑی محنت کی کمائی ہے اللہ دے نا تے چل اللہ کو لے. اس نے کہا اچھا بھائی تو جیسے پہلے تھا نا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے. وہ جناب سارے مرگی گئے اور بال شال اڑ گئے, زیرو پہ آ گیا. پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور اس کو کہا کہ بھائی میں غریب ہوں میری مدد کر دے. ایک وقت تو بھی تو تھا کہ دھکے کھاتا پھرتا تھا اور تجھے غریب بھی بڑا تھا. اس نے جناب کہا یا جناب یہ ساری بکریاں اگر تو چاہے تو اللہ کے نام پہ لے. واقعی میں تو بہت ہی کمزور تھا, بڑا ہی غریب تھا. اللہ نے ایک فقیر کی دعا سے مجھے یہ سارا رنگ لگایا ہے. لے جا بھائی جو تو لے جانا ہے اللہ مجھے اور دے دے گا. اس نے کہا بھائی میں تو وہی فرشتہ ہوں جو پہلے فقیر بن کے دعا دے گیا تھا, اب تمہارے امتحان کے لیے اللہ نے بھیجا. وہ 2 ناکام ہو گئے, تجھے مبارک ہو, تو اس جہان میں بھی کامیاب ہے اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے. علامہ دمی علی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان عربی میں 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے. اب تو ترجمہ بھی ہو گیا ہے, میرے پاس دونوں پڑھی ہیں, ترجمے والی بھی پرانی بھی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ, وہ اس وقت یہ برائلر تو ہوتی نہیں تھی نا, مرغی سے مراد کون سی مرغی ہوتی تھی؟ ہاں ہوتی وہ تھی نا. اور جب گھی بولتے تھے تو گھی کون سا تھا؟ ہاں, اس لیے وضاحت کر دی. وہ اس گھی میں وہ مرغی پکی ہوئی ایسے لقمہ توڑا یہاں ڈال لے گیا تو آواز آئی میں بڑا بھوکا ہوں میری مدد کر دو. اس نے یہ لقمہ واپس رکھا بھائیوں اور بیوی سے کہا یہ سارا کھانا اٹھا کے نا تو سائل کو دے آ, ہم اور کھا لیں گے. وہ اس نے اٹھایا اور باہر گئی, واپس آ کے رونے لگ پڑی اونچی اونچی. تو خاوند نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی یہ جو بھیک مانگنے آیا نا یہ میرا پہلا خاوند ہے, آپ سے شادی سے پہلے اسی کے نکاح میں تھی اور یہ کروڑوں پتی تھا. اسی طرح ایک دن میں اور یہ کھانا کھانے لگے تو ایک فقیر آیا تھا دروازے پر اور وہ مانگ رہا تھا, وہ پیشہ ور بھکاری نہیں تھا. اس نے کہا مجھے بھوک بڑی لگی ہے کھانا کھلا دو. اس نے اس کو دھکے مارے, اس نے کہا نکل جا, ایسے ہی منہ اٹھا کے آ جاتے ہو. تو وہ چلا گیا. اللہ نے اس پر ایسی غربت ڈالی کہ سب کچھ لٹ گیا اور غربت میں مجھے بھی طلاق دے گیا اور خود آج یہ در بدر مانگتا پھر رہا ہے. اس کی یہ حالت دیکھ کر میں رو رہی ہوں. تو آگے سے وہ اس کا خاوند رو پڑا اور کہنے لگا اللہ کی بندی وہ بھیک مانگنے والا میں ہوں, اس نے مجھے ہی ڈانٹ کے بھگایا تھا. تو تلک الایام نداولھا بین الناس, کب اللہ دل بدل دے, دن بدل دے, کب اللہ حیثیت بدل دے, یہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. کبھی پیسے ویسے کو اپنا نہ سمجھیے, جتنی کسی سے تعاون کر سکتے ہیں دین کے لیے, ہاں گناہ پر نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, تقوی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو. کیوں؟ میں چلے آ گئی ہے بات تو میں پھر بتا ہی دوں آپ کو, آیت سامنے لے آؤں. آپ ذرا سبحان اللہ پڑھے نا, دعا کرے. سورہ حدید کس سپارے میں ہے بھائی؟ کوئی ہے حافظ بیٹھا کہ کوئی نہیں؟ اچھا چلو میں ڈھونڈ لیتا ہوں, انشاءاللہ ابھی مل جائے گی. سورہ حدید میں نا جی پہلے رکوع میں آپ سے گزارش ہے کہ گھر میں اگر ترجمے والا قرآن رکھا ہے تو اس کو سارے ساتھی ضرور پڑھیے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کمال کا مضمون بیان فرمایا ہے. پہلے سورہ حدید کی پہلی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کا ایک مضمون بیان کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا کیوں ہے؟ بعض بندے غریب ہیں اور بولو بعض امیر ہیں. تو اللہ امیروں سے بات کر رہا ہے کہ بھائی امیروں مجھے بتاؤ تو صحیح کہ میں نے تمہیں مال دیا کیوں ہے. چلے آ گیا, جزاک اللہ. تو میرے بھائیوں یہ آ گئی جناب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا کیوں ہے.
یہ آ گیا جناب. اچھا دیکھیے کمال کا خطاب ہے. وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ. وما لکم، وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہو ہی گیا تو انو اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ کیا کم ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا؟ نہیں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سب کچھ اللہ کی میراث ہے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے نا جی یہاں یہ بات ہے اسی میں بیان کر دی کہ دیکھو صحابہ ساری کلمہ پڑھنے والے ہیں، پر لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جو تم سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے، اور من انفق من قبل الفتح، لا یستوی منکم من انفق، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، وقاتل، جہاد کا ذکر بعد میں ہے، مال خرچ کرنے کا ذکر پہلے ہے. حالانکہ جہاد بڑی عبادت ہے، مال دینا آسان ہے پر جہاد کرنا آسان نہیں. وقاتل کو بعد میں درج کیا ہے. اولئک اعظم درجہ، فرمایا یہ درجوں میں سب سے بڑھ کر ہے. بولو جی یہ درجوں میں سب سے بڑھ کر ہیں. اور فرمایا کہ یہ جو ہے نا ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ جتنے بھی خرچ کرنے والیاں ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں یہ سب اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں. يُضَاعَفُ لَهُمْ، ایک تو اللہ بڑھا کے دے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور پھر اللہ اجر کریم بھی عطا فرمائے گا. تو یہاں ایک بات اور بس آپ کو بتانی ہے، پھر میں درس کے ختم کی طرف جا رہا ہوں. آپ بڑی توجہ سے یہ بات سنیے گا. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وانفقوا، اور خرچ کرو. مما جعلکم مستخلفین فیہ، جو میں نے تمہیں دے کر اپنا خلیفہ بنایا ہے. مستخلفین فیہ، نہیں سمجھے آپ، صحیح طرح نہیں سمجھے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ تمہیں مال دے کے وزیر خزانہ بنایا ہے. مستخلفین فیہ، اب جو وزیر خزانہ ہے جب وہ خرچ کرتا ہے تو حکومت اور دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ بھائی بولو تو صحیح نا، دیتی ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے مالدارو میں نے تمہیں مال دے کے نا خرچ کرنے میں اپنا نائب بنایا ہے. مستخلفین فیہ، اب خرچ تم فالذین آمنوا منکم، اور جو تم میں سے ایمان لے آئے نا، وانفقوا، اب خرچ کرتے جاؤ. لہم اجر کبیر، تمہیں بڑا اجر دیتا جاؤں گا. اللہ کہتا تم میرے وزیر خزانہ ہو، تم میرے بندوں کو، غریبوں کو، ان کو دینداروں کو دیتے جاؤ، تمہیں میں دیتا جاؤں گا. ان کو کمی تم نہ آنے دینا، تمہیں کمی میں نہیں آنے دوں گا. اور اگر یوں بات نہیں سمجھ آتی تو یوں سمجھو کہ تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے، کہ تمہاری ٹانگیں زیادہ ہے، تمہاری آنکھیں زیادہ ہے، تمہارا دماغ زیادہ ہے، یا کوئی تمہیں کوئی ایسی چیز لگی ہے جو غریبوں کو نہیں لگی؟ نہیں، اکول ہو تم، بالکل اسی طرح ہو جس طرح غریب ہے. تمہیں صرف اس لیے دیا ہے کہ تم ان کو دیتے جاؤ، تمہیں میں دیتا جاؤں گا. تم ان کو کمی نہ آنے دینا، میں تمہیں کمی نہیں آنے دوں گا. تو مالدار ہوتا ہی وہ ہے جو مال کو خرچ کرے گا، اور جو مال جوڑ کے مر جائے، اولاد پیچھے یاشیاں کرے، وہ مالدار نہیں، وہ چوکیدار ہے. تو یہ ساری نفس کی خباستیں ہیں. 3 چیزیں وہ حدیث پوری کروں. آپ نے فرمایا میری امت کو ہلاک کر دیں گی. نمبر 1 اپنی خواہشوں کی پیروی کرنا. نمبر 2 ایسا کنجوسی کا جذبہ کہ جو پیدا ہوا اور ہم واقعی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. وَشُحٌ مُطَاعٌ، ایک بخیل ہے، کنجوس ہے، ایک شحیح ہے، شحیح. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے اپنے نفس کو شحّ سے بچا لیا وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے. اور یہ شحّ کیا ہے؟ خود خرچ کرتا بھی نہیں اور کرنے والوں کو اچھا سمجھتا بھی. ہاں جی، یہ خود بھی بخیل ہے اور اگر کوئی خرچ کرے تو اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے. مثلا کو قربانی کا اچھا جانور لے آئے، اشوخیاں مار دینے، پھر کھاڑا کر دینے. عجیب بات ہے بھائی، قربانی تو چھپا کے کرنے والا عمل ہے، تو تمہیں وکھالے پر کیا تکلیف ہو رہی ہے؟
کوئی مسجد بنائے اب چھپ کے بنے گی؟ بھائی بول دو تو صحیح، تو جی دکھانا کر دینا. اللہ نے کہا ہے دکھا کے بھی خرچ کرو، چھپا کے بھی کرو. تو بخیل کون ہے جناب؟ دیتا بھی نہیں اور دینے والوں کو پسند بھی نہیں کرتے. کنجریوں پہ بوریاں پھینک دے پیسوں کی تو ہم کیا بڑا چودھری ہے جی، بڑا چودھری ہے یار اتنا پیسہ سڑتا. اگر بیچارہ کچھ عالم دین کو خرچ کر دے، مولویوں نے دے دے کہ خراب کر لیا جی، تائی تے مولویوں نے دماغ نہیں ٹکانے ہوتا ہے، تائی تے مولوی کا پیر نہیں تھلے لگتا. کمال ہے بھائی آپ کی، ادھر خرچ کرنے سے بڑا چودھری اور ادھر خرچ کرنے سے مولویوں کا دماغ خراب. یعنی پھر کنجریوں کا تو ٹھیک ہی رہتا ہے نا، مولویوں کا خراب ہوتا ہے. تو یہ ہے وہ شحن متعاون، ایسا بخیل کہ خرچ کرتا بھی نہیں اور خرچ کرنے والے کو اچھا سمجھتا بھی نہیں، یہ برباد ہے. اور فرمایا اس پر میری پوری امت آ جائے تو پوری امت برباد ہے. میں عمرہ کرنے گیا، میری والدہ صاحبہ ساتھ تھی. وہ کبریوں کے کراس کر کے ہوٹل تھا ہمارا، تو کبریوں کے پہلے نا وہ حبشنے جو ہیں وہاں حبشنے وہ بیچتی ہیں پیکٹوں میں وہ کبوتروں کا دانا. اس نے مجھے عربی میں کہا کہ بھائی مجھ سے لے لو. میں نے اس کو کہا لا حاجت علی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے کہنے لگی انت شحیح، شحیح نہیں شیخ نہیں شحیح. تو میں ہنس پڑا. میری والدہ کہنے لگی اس نے تجھے کیا کہا ہے؟ میں کہنے میں نے کہا بھی تو کنجوسا دا آئی جی ہے، تو کنجوسا دا وزیر اعظم ہے. شحیح شحیح. اور یقین کرو اس حبشن دے بولنے نال مینوں یہ شوہا سمجھ آیا کہ وہ شحن متعاون، کہ شوہا کا جذبہ اگر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے اور تم اس پر عمل کرو تو یہ جذبہ میری پوری امت کو ہلاک کر دے. میں واپس مڑا اور اس کو ایک وہ دینار دیا، ریال، اور اس سے کہا میری بہن میں یہ بھی نہیں لیتا اور یہ بھی لے لے اور اپنا فتویٰ واپس لے لے. تو میں نے بہت بڑی گال کٹی ہے. اچھا جی، یہ دو چیزیں ہو گئی. اب تیسری سن لیں، وہ اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن کے الفاظ بھی ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو کم سمجھنا. بات پوری ہو گئی پر آپ نے فرمایا فہی اشدہن، یہ سب سے خطرناک ہے. میری امت کو برباد کرنے میں یہ چیز سب سے خطرناک ہے. اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، لوگوں کو گھٹیا سمجھنا. عرب والے مثال دیتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آئی تھی. وہ کہتے ہیں اوپر چڑھ جاؤ تو نیچے والے تمہیں چھوٹے نظر آئیں گے، اور نیچے سے اوپر والوں کو دیکھو تو اوپر والا. یہ میں مینار پاکستان پہ چڑھا تو نیچے دیکھا تو ایڈے ایڈے نظر آ، اور جب میں نیچے آیا تو اوپر والے ایڈے ایڈے. تو یہ ہے متکبر کی مثال. وہ لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور لوگ. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تکبر نہ کیا کرو. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے رفعہ اللہ، پھر اللہ اسے بلندیاں دیتا ہے. سبحان اللہ. اور جو اپنے آپ کو خود ہی بلند کرے، لوگوں کو گھٹیا سمجھے، اللہ لوگوں میں اس کی حیثیت کتے، خنزیر اور بندر کے برابر کر دیتا ہے. جی تو وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا. اتنے اسی اپنی اولاداں دی بھی صفائیاں دین رہے ہیں، اپنیاں بھی سے دین رہے ہیں، کسی دی اولاد بھی چنگی نہیں لگتی اور کوئی بندہ بھی سانو چنگا نہیں لگتا. تو ان النفس لامارۃ بالسوء، ان النفس پکی گل جے، یہ گل ایویں کچی نہیں جے، پکی گل کہ نفس تو ہے ہی ابھارنے والا. الا ما رحم ربی، اگر نفس دب جائے تو رب دا رحم ہے، ساڈا کوئی کمال نہیں. ہائے ان ربی غفور الرحیم، میرا رب ہے ہی درگزر کر کے رحم کرن والا. اس لیے میرے بھائیو اسی اپنے اپنے نفساں تے ذرا پابندیاں لائیے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، کیا بات ہے جناب. خواجہ صاحب کے سامنے ایک ہندو آیا، وہ قدرتاً ایک تقریب ایسی ہوئی جہاں وہ بھی آ گیا اور خواجہ صاحب بھی.
اس ہندو کی خاصیت یہ تھی کہ وہ جس بندے کو دیکھتا تھا اس کے دل کی بات بتا دیتا تھا کہ اس کے اندر یہ گھوٹالا چل رہا ہے، گورکھ دھندا چل رہا ہے جی، یہ ہے اس کے دل میں، اور لوگ اس سے ڈرتے تھے، نہیں سمجھے ہو بھئی میاں بیوی دے سامنے کھڑو کے جو دس دے وے تیرا خامد تے فلانی تے آکھ رکھدا ہے تے خامد دی تے ایسی تیسی ہو گئی نا، یا وہ بیوی دے بارے دی دس دے وے کہ بھی تیری فلاں تے ماشاءاللہ ڈورے پائی پھر دی ہے، جی ہاں، وہ کوئی سامنے نہیں آتا تھا۔ قدرت خدا کی کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ حضرت وہ آیا ہوا ہے، فرمایا لاؤ بھائی۔ اب جب وہ خواجہ صاحب کے سامنے آیا تو خواجہ صاحب نے فرمایا بتا بھی میرے دل میں کیا چل رہا ہے، میرے دل میں کیا ہے؟ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد مراقبہ شراقبہ کر کے کہنے لگا کچھ بھی نہیں، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، آپ کا دل سیاہ ہے۔ خواجہ صاحب چپ کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا تو نے یہ چیز کیسے حاصل کی ہے، تجھے یہ فن کیسے ملا کہ تو لوگوں کے دلوں میں جھانک کے کیفیت بتا دیتا ہے؟ تو کہنے لگا نفس کی مخالفت کر کے، جو میرا نفس کہتا ہے میں مانتا الٹ کرتا ہوں، اس کو میں نے کچل کے رکھ دیا ہے تو میرا من صاف ہو گیا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر کلمہ ہی پڑھ لے۔ تھوڑی سبحان اللہ تو میری مسیت والی ہے، اتنے بھی انج دی ملتی ہے، ہاں جی۔ تو بھائی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، کہنے لگا میں نہیں پڑھتا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا دل نہیں مانتا، میرا دل۔ فرمایا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ تو نفس کی مخالفت کرتا ہے، جو دل کہتا ہے وہ تو کرتا، تو جب یہ تیرا دل کہتا ہے کہ کلمہ نہ پڑھ تو پڑھنا، اس کی مخالفت کر، اب کیوں نہیں کرتا؟ پھنس گیا۔ کہنے لگا بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ فرمایا پھر پڑھ، پڑھا دیا۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا فرمایا اب جھانک میرے دل میں۔ جب اس نے جھانکا، آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ صاحب کی شان کیا ہے؟ یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے خواجہ صاحب معین الدین چشتی، اور غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس بابے کو بلاؤ، میں فیض دینا چاہتا ہوں۔ خواجہ صاحب بھی موج میں تھے۔ فرمایا پیرانے پیر سے کہہ دو کہ ہم فیضان داتا صاحب سے لینے والے ہیں، داتا صاحب کے مرید تھے نا، آپ سے لینے کی ضرورت ہے نہیں۔ تو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا اس کے مرشد کو دیکھنا پڑے گا جو اتنا قابل ہے۔ پھر غوث پاک لاہور میں آئے داتا صاحب پر، اور یہاں پھر لوگ چلے کاٹ رہے تھے فیض لینے کے لیے۔ تیسرے دن ہی داتا صاحب نے نواز دیا غوث پاک کو۔ تو جب یہ پہنچے اور فیض ملا تو کہنے لگے جی بڑی آپ نے مہمان نوازی کی ہے، بڑی مہمان نوازی کی ہے کہ تیسرے دن ہی مجھے فارغ کر دیا، لوگ تو بڑے بڑے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کلمہ پڑھایا، فرمایا اب تک میرے دل میں۔ اب جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا نور ہی نور ہے، تو جلیات ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے۔ اب وہ کہنے لگا حضرت پہلے اندھیرا کیوں تھا، اب نور ہی نور ہے؟ فرمایا پہلے تیرے دل میں اندھیرا تھا، وہ جو تو نے مجھے دیکھا میں نظر نہیں آیا، میرا دل نہیں نظر آیا، تجھے اپنا ہی نظر آیا ہے۔ اب تیرا روشن ہے تو تب میرا نور نظر آیا ہے۔ تو نور دیکھنے کے لیے آنکھ میں بھی تو کوئی نور ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نور والوں کو نور نظر آتا ہے، سور والوں کو نور نظر ہے، جس کی آنکھ میں سور ہے اس کو نور نظر نہیں آئے گا۔ ہاں جس کی اپنی آنکھ میں نور ہے اس کو ہر جگہ نور ہی نور نظر آئے گا۔ حضرت علی پاک تو اندر تھے، آج میں نے ذکر علی کرنا تھا ذہن سے نکل گیا، حضور بھی اندر تھے، آپ پھر نکل گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ نے وہ کنکریاں پھینکی، نکل گئے، اور حضرت علی کو فرمایا یہ میری چادر لے کے سو جا، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا
کہ تو ہے یا میں ہوں. حضرت علی نے فرمایا میں قیامت تک انہوں نے نہیں پتہ لگن دیاں گا علی کون ہے تے نبی کون ہے. تسی ہن دی گل پہ کردے ہو. یہ جڑے بے ایمان نے کافر نے انہوں نے قیامت تک شک ہی پیا رہنا ہے علی ہے کہ نبی ہے، نبی ہے کہ علی ہے. یہ تے مسلمانوں کو پتہ لگے گا اے مصطفیٰ ہے، اے علی المرتضیٰ ہے. یہ آکھن گے جی نبی تے علی نے بننا سی، وہ 10 سپارے ادھر ہونے سن، آئے سن بکری کھا گئی. تو حضرت علی نے فرمایا انہوں میں قیامت تک پتہ لگن دینا. وہ ساری رات یہی سمجھتے رہے نبی ستا پہ ہے. صبح جدو اگے گئے تو حضرت علی سن. ہاں جی. اور حضرت علی نے حضور نے فرمایا علی اتنے سو جا، صبح مدینے آئی. فارغ ہو گئے. 3 دن لگے امانتہ واپس کرن تے مولا علی نے. چوتھے دن سفر کیتا، 6ویں 7ویں دن پہنچے. حضرت علی فرماتے نے میں اتنے لئی چادر تے سو گیا، حالانکہ نیند آتی اور پٹرول پھر ودن لگیا شام تک. یقین کرو یہ ہو جانا 300 دے تے نہ موٹر سائیکل چنگا لگنا چلتا تے نہ گڈی چلتی چنگی لگنی ہے. اور ہوں تو تھوڑی مہربانی جی نے گڈی لینی میرے کو تحفہ ہی لے لو، میں ہدیہ ہی دیکھنے تیار ہوں. فرما رہے دے دیو. تیل دی حالت ویکھ کے یہ دل کرتا جو میں تمہیں آخیا ہے. مقصد کہن دے وے کہ مولا علی تو سو گئے اور نیند آتی نہیں. باہر 100 تلواراں. کسی نے پوچھا علی نیند کیویں آ گئی؟ فرمایا یار ایک گل نے مینوں نیند کرا چھڈی. کیا جی وہ کیویں؟ کہندے حضور نے فرمایا سی علی انہاں نوں امانتاں دے کے میرے کول آ جائی تے میں کہ علی سو جا، ہن جب تک تو حضور کول نہیں پہنچے گا تینوں موت آ ہی نہیں سکتی. کیونکہ نبی نے فرمایا میرے کول آ جائی. یہ ہے مولا علی، یہ ہے مولا علی. بس ایک بات کر کے تمہیں تحفہ دے کے نا جی ختم کر دیا. پھر میں کرنا جو سی میرے ذہن چو نکل گیا، اور پتہ نہیں یہ علامہ عطا صاحب دی برکت ہے. اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے. اچھی آنکھو ماشاءاللہ پٹھے دی دوائی شوائی کھا رہے ہیں. اللہ ہاں جی آمین 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 آمین. انہوں نے تے اللہ بہت زیادہ دے. قرآن پاک دی نا جی یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والے ہو جدو تسی میرے نبی نال کو گل کرنی ہوئے نا تنہائی چھے تے پہلے صدقہ دے کے آیا کرو. بولو جی پہلے کی کرنا ہے؟ صدقہ دینا ہے تے پھر میرے نبی تک پہنچنا ہے. انج ڈائریکٹ آنا نہیں. ہن او آیت مینوں اللہ کرے جاوے لب تے میں پوری پڑھ دیا. ہاں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جدو میرے نبی نال سرگوشی کرنی ہوئے مناجات کرنی ہون، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، تے یاد رکھو یہو جی گل کرنی نہیں، یعنی گناہ دی گل نہیں کرنی اور بالاسمی اور نافرمانی دی نہیں کرنی. یہ آیت او نہیں ہے یار، یہی پڑھ لو نا جی نا. آ گئی تسی صبر کر لو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جدو تسی میرے رسول نال مناجات کرنی ہون، فقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اس تو پہلے کوئی نہ کوئی صدقہ کر کے آؤ. صدقے تو بغیر تسی میرے نبی نہ پرسنل ملاقات کر سکتے نہیں. مولا فإن لم تجدوا، اگر انج نہ کرو گے تو فإن اللہ غفور رحیم، چلو اللہ معاف کرنے والا تو ہے پر یہ کر کے آؤ. حضرت علی پاک فرماتے ہیں میں اس وقت 10 درہم خرچ کیتے اور 10 مسئلے حضور کو سیکھے، پر جو ہی میں سیکھے اللہ نے آیت منسوخ کر دی تھی. اللہ نے کہا بھی نہیں یہ قانون ختم. بولو یہ قانون ہوں تسی اونجی ڈائریکٹ جا کے ملاقات کر سکتے ہو. تو مولا علی فرماندے نے اس آیت سے صرف میں عمل کیتا ہے اور کوئی عمل کر ہی نہیں سکیا. یہ مولا علی کی شان ہے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.